الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں آج آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم وصیت لے کر کے حاضر ہیں۔ اس وصیت کا تعلق انسان کی فکر اور انسان کی سوچ سے ہے کہ انسان دن بھر میں بہت کچھ سوچتا ہے، بہت چیزوں کی فکر کرتا ہے، لیکن ایک اہم بات جس کی ہمیشہ سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے ہمیں، اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اسے ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وصیت کی ہے، تو ہمیں اس بات کی خاص فکر ہونی چاہیے، اور وہ ہے موت۔ سب سے زیادہ اس دنیا میں ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں جس چیز کی فکر ہو اور جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے برابر، وہ ہے موت۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے موت۔ اگر دیکھا جائے بعض نحیے سے تو موت ایک ذریعہ ہے، موت کی یاد اور موت کی فکر کرنا، موت کے بارے میں سوچنا، یہ ایک ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے کیا ہے ذکر کرنے کا، موت کے بعد کی تیاری کرنے کا، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو برابر یہ ہدایت دیا کرتے تھے کہ تم موت کو یاد کیا کرو۔ اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث جامع ترمذی کی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہاذم اللذات۔ مختصر سے حدیث، مختصر جملوں میں، لیکن جو معانی اور جو فوائد اس میں موجود ہیں، پوشیدہ ہیں، اس کی کوئی گنتی، کوئی شمار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکثروا ذکر ہاذم اللذات۔ اے لوگو، کثرت سے تم ہاذم اللذات کو یاد کیا کرو۔ ہاذم اللذات مطلب کہ لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز، لذتوں کو روک دینے والی چیز، اس کو کثرت سے تم یاد کیا کرو۔ وہ کیا چیز ہے جو لذتوں کو کاٹ دیتی ہے، لذتوں کو انسان تک، آدمی تک پہنچنے سے پیچھے کر دیتی ہے، روک دیتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ موت ہے، کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے حضرات کہ بندہ چاہے جتنی زیادہ نعمت میں ہو، آرام کی، عیش و عشرت کی زندگی میں ہو، دنیا کے سب سے زیادہ مالدار اور غنی انسان کیوں نہ ہو، لیکن موت کے سامنے کیا ہے؟ اس کی دولت کمزور پڑ جاتی ہے۔ بلکہ اگر موت کو اس شخص نے یاد کیا جس کا ابھی نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، اور رات کو اس کو اپنی دلہن، اپنی عورت کے پاس جانا ہے،
اگر اس شخص نے موت کو ویسے ہی یاد کیا جس طرح موت کو یاد کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا، یہ موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہمیں، اس طریقے سے اگر موت یاد کیا ہے تو اپنی عورت کے قریب جانے کے لیے یہ برابر سے ہمت اور اس کے لیے کیا ہے آسان نہیں ہوگا۔ اور یہ اس وقت کہ اگر صحیح معنوں میں موت کو ویسے ہی یاد کیا گیا جس طرح موت کو یاد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے موت۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر ہادم اللذات، تم کثرت سے لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز کو، لذتوں کو کاٹ دینے والے معاملے کو کثرت سے یاد کرو۔ اور یہ کون سی چیز ہے جو لذتوں کو کاٹ دیتی ہے، لذتوں کو روک دیتی ہے انسانوں تک پہنچنے کی؟ وہ ہے موت۔ کس قسم کی لذت؟ ہر قسم کی لذت۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لذت کو مخصوص نہیں کیا، بلکہ اس میں ہر قسم کی لذت داخل ہے۔ دنیاوی لذتیں یعنی کھانے پینے کی لذت ہے، مال کی حرص، لالچ اور طمع ہے، جنسی لذتیں ہیں، اور بھی دیگر بہت قسم کی لذتیں، دنیاوی لذتیں ہیں۔ ان تمام لذتوں سے موت کیا ہے انسان کو کیا ہے روک دیتی ہے۔ اگر موت آ جائے تو ساری لذتیں اس کی کیا ہے ختم ہو جاتی ہیں، اور ساری لذتیں موت کے سامنے شکست کھا لیتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا من ذکر ہادم اللذات، کہ کثرت سے تم ہادم اللذات یعنی لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز، اس کو کیا ہے کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور موت کو یاد کرنا حضرات یہی عقل مندی کی علامت ہے۔ عقل مندی یہ نہیں کہ انسان مستقبل کی پلاننگ کرے اور اس کی تیاری کرے، گھر بنانے کی پلاننگ ہے اور بہت ساری جو ہے معاملات ہیں، یہ عقل مندی نہیں۔ حقیقت میں جو عقل مندی ہے وہ یہی کہ موت کو کثرت سے بندہ کیا ہے یاد کیا کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے رسول ایمان والوں میں سب سے افضل اعلیٰ درجے والا کون ہے؟ آپ نے اس موقع پر کہا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سب سے اعلیٰ درجہ افضل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ پھر اس کے بعد انصاری صحابی نے اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسْ، اے اللہ کے رسول اہل ایمان میں سب سے زیادہ عقل مند، دانش مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس۔ اہل ایمان میں سب سے زیادہ دانش مند، عقل مند وہ ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کی تیاری میں رہتے ہیں۔ اولئک الاکیاس، یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان میں عقل مند حضرات کون ہیں، دانش مند کون ہیں، آپ نے یہی بتایا کہ جو جتنا زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے، یہ لوگ اہل ایمان میں سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ کیا ہے دانش مند ہیں۔ تو اس بات کی ہمیں برابر حضرات فکر ہونی چاہیے کہ دن بھر 24 گھنٹہ ہمارا گزرتا ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر، اس نصیحت پر کتنا عمل کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اذکروا ہادم اللذات، کہ تم موت کو یاد کیا کرو،
صرف یہ نہیں کہا بلکہ آپ نے تاکید کرتے ہوئے مخصوص کیا کہ کثرت سے یاد کیا کرو. اکثروا یعنی کثرت سے. اکثروا ذکر ہادم اللذات، کثرت سے تم موت کو یا لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز کو کیا ہے یاد کیا کرو. تو ضرورت اس بات کی نہیں کہ ہم موت کو یاد کریں، موت کی یاد تو آتی ہے ہر ایک، لیکن خوب زیادہ کثرت سے موت کو یاد کرنے کا ہمیں کیا ہے حکم دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہی حضرات کہ کثرت سے موت کو یاد کرنے میں انسان کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے. جیسے کہ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ دنیا اتنا ہی لو جتنے سے تمہارا کیا ہے گزر بسر ہو جائے. دنیا میں تم زہد کی زندگی گزارو. یہ سارے اعمال ہم کیسے کر سکیں گے؟ اسی وقت ہوگی جب ہم اس دنیا کی اہمیت کو، قدر و قیمت کو سمجھیں گے. دنیا کی کیا قدر و قیمت ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے موت کو اپنے سامنے رکھا جائے، موت کی برابر یاد ہو، ذکر ہو. جب انسان موت کو یاد رکھے کہ ہاں موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان بلکہ ہر جاندار کا پیچھے کر کے رہے گی، انسان اس سے بچ نہیں سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں پر بھی رہو موت تمہارا پیچھے کر کے رہے گی، یہاں تک کہ اگر تم بند قلعے میں اپنے آپ کو بند کر لو، چھپا لو، کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں نکلنے کے لیے باہر، تب بھی موت تمہارا پیچھے کر کے رہے گی. ہر ایک کا پیچھا کر کے موت رہے گی. اور کب موت کس کی آئی اس کے بارے میں کوئی کی اپنی گارنٹی ضمانت نہیں دے سکتا. بچپنے میں آ سکتی ہے، جوانی کے مرحلے میں آ سکتی ہے، بڑھاپے میں آ جائے، کب آ جائے کوئی اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا. موت بتا کر کے نہیں آتی. تو موت کی جب انسان فکر کرے گا تو اسے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. اور جب دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئے گی تو آخرت کی اہمیت اسے معلوم ہوگی، جو ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے. تو آخرت کی زندگی کی کیا ہے وہ تیاری کر سکے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، رسول کی فرما برداری کیا ہے آسانی سے کر سکے گا. تو اصل مقصد موت کی یاد سے یہ ہے، یاد کرنے سے، کہ موت کی یاد کرنے سے انسان ان اعمالوں کے بارے میں حریص ہو جاتا ہے جن عمل کے کرنے سے اس کا فائدہ ہے، اور ہر ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جن اعمال کے کرنے سے انسان کا اپنا کیا ہے نقصان ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، تم کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، یعنی کثرت سے اس چیز کو یاد کرو جو لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز ہے. حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا انہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، تم اپنے آپ کو اس دنیا میں پردیسی جیسے کیا ہے زندگی گزارو، پردیسی بن کر زندگی گزارو. جس طرح انسان اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے گاؤں بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، پردیس جاتا ہے، وقتی طور پر جو ہے کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال گزارنے کے لیے، روزی روٹی کے لیے، پڑھائی لکھائی کے لیے جاتا ہے، پردیس میں ہے. تو ساری دولت، سارے سامان اور اپنے ساری چیزیں اپنے گھر سے اپنے ساتھ نہیں رکھتا، بلکہ ضرورت کے لیے جو چیزیں ہیں وہی اپنے ساتھ رکھتا ہے. پیسے اگر اسے پردیس میں مل بھی جاتے ہیں تو پہلی فرصت میں کوشش کرتا ہے کہ زیادہ حصہ پیسوں کے میرے ساتھ نہ رہیں، بلکہ اپنے علاقے، اپنے دیس، اپنے علاقے کیا ہے وہ بھیج دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب،
اے عبداللہ ابن عمر تو اس دنیا میں زندگی پردیسی جیسے زندگی کیا ہے گزارو، جس طرح انسان پردیس میں زندگی گزارتا ہے تو دنیا سے اتنا ہی لو جتنے کی تمہیں کیا ہے ضرورت ہے، تمہارا گزر بسر ہو جائے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او عابر السبیل، یا مسافر جو راستے سے گزر رہا ہے اپنے سفر میں ہے، اس کے جیسے زندگی گزارو، اس کے جیسے بننے کی کوشش کرو، کیونکہ مسافر بھی پوری دولت، اپنے پورے سامان اپنے ساتھ نہیں رکھتا، بلکہ ضرورت کے مطابق بنیادی ضروریات کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، جس سے اس کا سفر آسانی سے طے ہو جائے۔ یہی معاملہ ہر ایمان والے کا ہونا چاہیے، دنیا سے اتنا ہی لے جس سے اس کے جو ہے دنیاوی زندگی کا کیا ہے گزر بسر کیا ہے ہو جائے۔ زیادہ دنیا کی حرص اور لالچ، طمع اور بہت زیادہ دنیا اکٹھا کرنے کی انسان کیا ہے فکر نہ کرے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ موت کی طرف اشارہ ہے کہ موت اچانک آتی ہے۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر شام ہو جائے تو تم، بلکہ عبداللہ ابن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت، اس حدیث کو جب سنا تو عبداللہ ابن عمر اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر شام ہو جائے تو تم صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح ہو جائے تو تم شام کا انتظار نہ کرو، شام کا کام شام ہی میں کر لو، یہ نہ کہو کہ جو ہے صبح میں کروں گا، کیا پتہ صبح ہوتے ہوتے تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ، موت آ جائے، اور اگر صبح ہے تو صبح کا کام صبح ہی کر لو، شام کے لیے اسے کیا ہے مؤخر نہ کرو۔ اور کہا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنی صحت میں سے کچھ حصہ اپنے مرض کے لیے رکھو، یعنی صحت میں خوب زیادہ نیک اعمال کرو، کیونکہ مرض لاحق ہونے پر انسان نیک اعمال کا ویسے اہتمام نہیں کر سکتا جس طرح صحت کی حالت میں کرتا ہے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں سے موت کی تیاری کر لو، کیونکہ زندگی جو انسان کی ہے یہ دار العمل ہے، دنیاوی زندگی، اور موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ دار الجزا ہے۔ تو حضرات، موت کو کثرت سے یاد کرنا، اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کی وصیت کی ہے، اور موت کو یاد کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ کثرت سے غور و فکر، تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے، اور قبرستان کی زیارت کرنا یہ بھی موت کے یاد کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح نیک لوگ، صالحین، ان کی صحبت رہے، یہ بھی کیا ہے موت کو یاد کرنے کا کیا ہے ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔